نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے شروع میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر پڑھا، متقین کا، اس کے بعد کفار، اور اب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے لے کے 20 تک اس کا ذکر پڑھا، منافقین کا۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ جو آیات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہیں اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سوبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بنو۔ اب یا جو ہے یا حرف ندا ہے، اور ایھا ندا میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تنبیہ کے اور وارننگ کے لیے آتا ہے۔ یا ایھا الناس سے مراد ہے اے لوگو، تمام قبیلے، جنس، رنگ و نسل اور ہر انسان کے لیے، تمام لوگ، سوبدو، عبادت کرو۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کے آگے جھکنا، عجز و انکساری کرنا، اور اس طرح سے کہ اس میں محبت، تعظیم اور خوف شامل ہو۔ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام نیک کام جو ہیں وہ عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ربکم، وہ جو تمہارا رب ہے، رب کہتے ہیں خالق، مالک اور مدبر کو، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو۔ تمام انسان جو ہیں ایک وہ خلق ہیں، یعنی کہ ایک چیز سے دوسری چیز کو بنانا۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، تو اس کو یعنی مٹی سے انسان بنا ہے، تو اس لیے اس کو خلقہ، پیدا کیا، کم، تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، کن کو، من قبلکم، جو تم سے قبل تھے، معنی پہلے کے ہیں، یعنی ہم سے پہلے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے لوگ پیدا کیے۔ تم سے پہلے جتنے لوگ آئے اور جو چلے گئے وہ سب اسی میں شمار ہوتے ہیں۔ لعلکم کے معنی ہے امید ہے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ کس چیز سے بچو، کسی چیز سے پرہیز کرو، برے انجام سے، تباہ ہونے سے بچ جاؤ، اللہ کی بات مانو، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، اور تم اس کی بنائی ہوئی چیز ہو، کیونکہ چیز، جو شخص یا جو انسان کوئی بھی جو چیز بناتا ہے اس کو اس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز ہو تو ہم اس کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا، وہ جو حکم دیتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور اس میں ہماری بھلائی ہے۔ وہ سب سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں، اس لیے وہ عبادت کے فائدے بتا رہا ہے، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، ہلاکت سے، آخرت کی تکلیف سے۔ اور اس میں دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ تقوی نصیب ہوگا۔ یہاں متقین کے 2 فائدے، یعنی متقین کے معنی ہیں، ایک تو یہ ہے اس کا فائدہ کہ بچ جاؤ گے، اور دوسرا یہ ہے کہ متقی بن جاؤ گے، کیونکہ جب انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو ہے ایک سکون نصیب ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر، اور پھر اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اور جب تم متقی بن جاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور اللہ کی محبت ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جب کوئی زندگی میں مشکل کام آئے تو اپنے اندر دیکھیے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے
تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو ان باتوں کو غور کرنا چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے مدد مانگیں۔ اور مزید وضاحت کی گئی ہے کہ کیوں اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کی عبادت کریں تاکہ تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ پیدا ہوگا تو عبادت کو دل چاہے گا، مشکلات دور ہوں گی اور انجام بخیر ہوگا۔ اب کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ اللہ وہ جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے ارضا زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرجا پھر اس نے نکالا، بھی اس سے، من الثمرات پھلوں کو، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، انداداً شریک، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو، الذی جعل لکم الارض فراشا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، آرام دہ جگہ بنائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو مہادا، کیا میں نے زمین کو ایک مہاد نہیں بنا دیا، ایک جھولا نہیں بنا دیا جو تمہیں لے کر چل رہی ہے اور تم آرام سے کام کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ زمین جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ والسماء بناءً اور آسمان کو چھت بنا دیا، پروٹیکشن بنا دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ خاص طور پر دو نعمتیں جو ہر وقت اللہ کی ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، زمین اور آسمان، ان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ اور ایک اور آیت میں اس کی وضاحت فرمائی ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے لیے ہم نے 7 مضبوط تہیں بنائی۔ ایک اور آیت میں آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، پروٹیکٹڈ، ورنہ آسمان پر اتنا کچھ ہے، اتنے ستارے اور سیارے ہیں کہ اگر وہ گرتے بھی ہیں اور زمین اور آسمان کے درمیان حفاظت کی دیوار نہ ہوتی تو وہ کیا ہوتا، ہماری زندگی ہمارے ساتھ وہ ٹکراتے اور ہماری زندگی باقی نہ رہتی۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی۔ اب یہاں پانی آسمان سے مراد دو آسمان نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان وہ جو بادل اللہ تبارک تعالیٰ نے مسخر کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو درمیان میں ہے اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور جو کیا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس نے نکالا اس کے ذریعے سے پانی، اور مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کی عبادت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ کہ زمین اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی، آسمان اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، پھر پانی اللہ تبارک تعالیٰ نے برسایا، اور کیا اس میں سے پھل نکالے ہمارے لیے، اور سارا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے۔ ہر شخص وہ یہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، تو پھر عبادت کس کی کرو؟ اللہ ہی کی۔ ایاک نعبد۔ اب ہم شروع سے پڑھیں تو قرآن پاک میں ہمیں کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں؟ تقویٰ، کفر، منافقت اور عبادت، توحید اور شرک۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کے بعد انکار بہت بڑا جرم ہے۔ جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، نفس کا بندہ بن جاتا ہے، اور خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ پھر بے سکونی، ٹینشن اور پریشانی اس کا نتیجہ ہے۔ اصل خوشی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں ہے، اور دنیا جو ہے وہ ہماری محبوب اور مطلوب نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی محبت ہی مقصود ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اور شیطان کے شر سے اور اس کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔